شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں. ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب بن مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن ارد بن مسعود اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے. یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے. ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورت اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکے میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا. یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے. کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا. ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی. اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں. ان آیتوں میں یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ ہوتے تھے اور میں بڑا سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی. پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلات دنیا میں لت پت ہونے کی آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے. یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں. ابتداً جو کچھ نازل ہوا اس میں نماز کا حکم بھی تھا. مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے. ابتدا میں اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی. حارث بن اسامہ نے کہ حارث بن ابو لہیہ کے طریقے سے موصول حضرت زید بن حارث سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لے آتے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا. ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث کی روایت بیان کی ہے. ابن عباس سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے. ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی. ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے. ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں. مختلف واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مرحلے پر تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی اور البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا. محمد غزالی کہتے ہیں کہ یہ خبریں قریش تک پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی. غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن سلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا. البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں. 3 سال تک تبلیغ کا کام انفرادی طور پر ہوتا رہا. اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کی کوشش تھی. اس کے بعد وحی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت کو واشگاف کریں. اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، آپ اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے. یہ سورہ شورا کی آیات ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا.
پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بالفاظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب ملائکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے گا کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ ہر حال میں آیت کے نزول کے بعد نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا اور اس کے ساتھ بنی عبد المطلب بن عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی۔ کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا دیکھو تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے خاندان سارے عرب سے مقابلے کرنے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر کی طرف سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ بخدا تم اس طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے کہ سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ اس پر ابو طالب نے کہا ہمیں تمہاری معاملات کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے اور ہمیں تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت و اعانت کروں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسرے سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے تو ایک روز آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کر یہ آواز لگائی کہ یا صباح یا صباح۔ یہ سن کر سارے قریش کے قبائل آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ نے انہیں خدا کی توحید اور اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس کی رضی اللہ سے مروی ہے کہ جب آپ کوہ صفا پہ چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگائی کہ اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک سب کے سب اکٹھا ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی خود نہ جا سکا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیے کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہسواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ خود غارت ہوا۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا امام مسلم نے اپنے صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام تھی،
یہ پکار عام تھی اور خاص بھی. آپ نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کی اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی تعلقات پر موقوف ہے، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہیں اس پر خدائی انذار کی حرارت پگھل کر ختم ہو چکی ہے. اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور آپ کو حکم ملا کہ اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرک سے رخ پھیر لیجئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات و اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا. آپ مثالیں دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے، ان کے اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا احساس غضب سے پھٹ پڑے اور شدید غم و غصے سے تیز و تاب کھانے لگے. گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہ اسے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا. قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل اس پر رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چوں چرا اطاعت کی جائے. یعنی اس طرح کے دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے. اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب کی حمایت پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا. یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی. قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شر اور خیر کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی. آخر اس کے مقابل کریں تو کیا کریں. قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا. کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں. پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامعہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے لیے ہم مانی ہے جو اس دین پر گزر چکے ہیں. قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا.